نحمدك يا الله على ما خلقتنا وعلى ما رزقتنا وعلى ما هديتنا إلى صراط مستقيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فوز المؤمنين في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احباب عزیز وقار، دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں. مختلف قسم کے کیا آتے ہیں؟ انہی عذابوں میں سے ہم ایک کو خاص کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں چند سال پہلے آیا. سیلاب تھا پانی کا. کس چیز کا عذاب شروع ہوا؟ پانی کا سیلاب. پورے ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں نہیں لیا. چند ایک شہر، چند ایک علاقے تھے. اس پانی نے اپنے زور، اپنے بل بوتے پر تباہی اور بربادی مچائی. مسلمانوں کے مال ضائع ہو گئے، مسلمانوں کے مکانات گر گئے، مسلمانوں کے کھانے پینے کے مال اشیاء تباہ و برباد ہو گئی. جب یہ سیلاب مختلف علاقوں میں آیا تو ادھر مسلمان متحرک ہوئے، تحریکیں بنائیں. کس غرض سے بنائیں؟ تاکہ جو ہمارے مسلمان بھائی سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، جو مسلمان سیلاب کی وجہ سے پریشان حال ہو چکے ہیں، جن کا سیلاب نے مالی نقصان کر دیا ہے، یہ تحریکیں وجود میں آئی ان کی ہیلپ اور مدد کرنے کی غرض سے. اور شریعت کی روشنی میں بڑا اچھا کام ہے، ان کو وجود میں آنا بھی چاہیے تھا. لیکن جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے، یہ پانی کا سیلاب آیا، تباہی اور بربادی ہوئی. جتنی بھی اس نے تباہی کی، جتنی بھی اس نے بربادی کی، اس ساری تباہی اور بربادی کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ تھا. تو کتنی تحریکیں وجود میں آ گئی ان لوگوں کی مدد کرنے، ان لوگوں کو اس عذاب اور اس مشکل کی گھڑی سے نکالنے کی غرض سے. کتنے لوگ مارا سے وجود میں آئے، کتنے لوگ میدان میں اترے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کیا کریں گے؟ ہیلپ کریں گے. وہ سیلاب میں ڈوب چکے ہیں، سیلاب میں غرق ہو چکے ہیں، پانی کے سیلاب میں غرق ہو چکے ہیں. ہم اپنے ان بھائی کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. بھائی صاحب، یہ فقط پانی کا سیلاب ہے، اور اگر کوئی سیلاب میں ڈوب بھی جائے
زیادہ سے زیادہ ایک بندے کی جان جا سکتی ہے، بندے کے مکانات گر جائیں گے، کھانے پینے کی اشیاء تباہ و برباد ہو جائے گی، لیکن صدہا افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے، ایسا سیلاب آ چکا ہے، اور وہ صرف ملک پاکستان کے چند شہروں میں نہیں، پورے ملک کو دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھیں، ملک کے ہر شہر کو جائیں، ہر شہر کے ہر محلے کو جائیں، ہر محلے کے ہر گھر کو جائیں، یہ ایک ایسا سیلاب ہے، اس سیلاب نے ہر فرد کو ڈبکیاں دے رکھی ہے، یہ سیلاب بدعملی کا سیلاب ہے، یہ سیلاب فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے، ایک جانب پانی کا سیلاب آتا ہے، مسلمان معرض وجود میں آتے ہیں، ٹیمیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے میں آج کی مقدس رات میں اپنے بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، بتائیے ایک وہ مسلم ہے جو پانی کے سیلاب میں ڈوب رہا ہے، جس کا مکان گر گیا ہے، جس مسلمان کا مال برباد ہو چکا ہے، اور ایک وہ مسلم ہے جس کا ایمان تباہ و برباد ہو رہا ہے، ایک وہ مسلم ہے جو فحاشی عریانی اور بدعملی کے سیلاب میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا ایمان تباہ و برباد ہونے چلا ہے، اس مسلم کی قبر و آخرت برباد ہو رہی ہے، اس مسلم سے اس کا رب بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض، بتائیے اگر دنیا کا نقصان ہو، سیلاب میں لوگ ڈوب رہے ہوں تو تحریکیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، لوگ معرض وجود میں آتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، کیا خیال ہے جو فحاشی عریانی بدعقیدگی اور بدعملی کے سیلاب میں ڈبکی اٹھا رہے ہیں، کیا خیال ہے ان مسلمانوں کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بول کے بتائیں، لیکن اس کا جذبہ ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے محلے کی ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کی یہ محلے کی جامع مسجد ہے، اس محلے میں کتنے مسلمان مرد رہتے ہیں، اگر سارے محلے کے آ جائیں تو شاید مسجد میں نمازیوں کے لیے جگہ نہ بچے۔ یہ بدعملی کے سیلاب میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، یہ بدعملی کے سیلاب میں ڈوب چکے ہیں، اور اس بدعملی کے سیلاب میں جو شخص ڈوب جائے، یاد رکھیں اس کی قبر بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کا محشر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ آخر اس سیلاب سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، آخر اس بدعملی سے چھٹکارے کا، نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس بدعملی، بدعقیدگی، فحاشی عریانی کے سیلابوں سے بچنے کا واحد حل ہے رب کے قرآن کو سیکھو، مصطفیٰ کریم کے فرمان کو سیکھو، قرآن اور حدیث کے مطابق خود بھی زندگی گزارو، اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بھی اس بدترین سیلاب سے نجات تب تم دے سکتے ہو جب خود قرآن و حدیث کو سیکھو گے، عمل کرو گے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی کہہ سکو گے کہ یہ انتہائی درجے کا انتہائی سخت ترین سیلاب ہے۔ اے میری بیٹی جس میں تو ڈبکیاں کھا رہی ہے، اے میرا بیٹا جس میں تو ڈبکیاں کھا رہا ہے، یہ ایسا بدترین سیلاب ہے کہ تیری قبر و آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تیری دنیا کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے پھر نجات کا راستہ تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ رب کے قرآن کی طرف آتے ہیں، آخر کون سا ایسا مسلم ہے، کون سا ایسا وہ متقی و پرہیزگار شخص ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے یہ بندہ رب کی بارگاہ میں کامیاب ہو چکا ہے؟ اور کہہ رہے آج ہمارے ہاں دولت اکٹھی کرنے میں مقابلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں ایک دوسرے سے بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے میں مقابلے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے بڑی اور مہنگی گاڑی لینے کے مقابلے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نفوس قدسیہ بھی گزر گئے کہ وہ ہمیشہ نیکیاں کرنے میں آپس میں مقابلے کیا کرتے تھے۔ جناب شہنشاہ صداقت، امام المشارق والمغارب، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول، جنہیں رب نے انبیاء کے من حیث الکل ہر اعتبار سے انبیاء کے بعد جس ہستی کو رب نے عزت عطا فرمائی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔
آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے اپنا مال پیش کیا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر اس مقابلے میں رہتے کہ میں اس مرتبہ صدیق اکبر سے زیادہ آقا کریم کے دین کی خدمت کر کے صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا نیکیوں میں. آج نہیں کر سکا تو اگلے مرتبہ میں آگے نکل جاؤں گا. ساری زندگی فاروق اعظم کوشش میں رہے لیکن صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنے آگے جانے. اب یہ صحابہ ہیں کہ نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے نیکیاں کرنے میں مقابلہ کرتے تھے. الامام والحدیث ایک آج کا مسلم ہے یہ گناہ کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں. اس کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے یہ کہتا ہے میں نے 3 کنجریوں کو نچوانا ہے 10 بندوں کو شراب پلاؤں گا. اتنے کنجر ناچنے کے لیے آئیں گے اور اتنے بے حس بے لگام دیکھنے کے لیے آئیں گے. جب اگلے محلے کے کسی اور کی شادی ہوتی ہے وہ کہتا ہے فلاں نے 3 کنجریاں بلائی تھی میں نے 6 بلا کے رہنی ہے. اس نے 10 افراد کو شراب پلائی تھی میں نے 100 بندے کی شراب کا استعمال کرنا ہے. اس نے 100 بندے کے لیے کنجر خانہ دیکھنے کا اہتمام کیا تھا میں 500 بندے کے لیے اہتمام کر دوں گا. یہ آج کا مسلم ہے وہ اس دور کا مسلم تھا. وہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے میں کوشاں تھے. یہ 24 گھنٹے شیطان کو راضی کرنے میں کوشاں ہے. بتائیے فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم بھی اسی رب کو ماننے والے ہیں ہم بھی اسی رسول کے ماننے والے ہیں ہم بھی اسی قرآن کے ماننے والے. جس رب جس رسول جس قرآن کو صحابہ مانتے تھے اہل بیت مانتے تھے. آخر یہ وجہ کیا ہے؟ وہ نیکیوں میں بڑھتے چلتے جا رہے تھے اور ہم تنزلی پستی کی طرف اور گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں. ہمارے قلوب و اذہان میں دین کی محبت گھس چکی ہے. ہم نے دین کو سیکھنا ترک کر دیا ہے. ہم دین کی طرف آنا چھوڑ چکے ہیں. دین کی خاطر اپنی جان اپنا وقت اپنا مال لگانا ہم نے ترک کر دیا ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ دین کی خاطر جب حضور نے فرمایا کہ بدر کے مقام پہ ہم نے کفار سے لڑائی کرنی ہے تو صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمارے مال بھی حاضر ہیں ہماری جانیں بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. ایک جانب وہ مسلم ہے اسلام کے لیے مال بھی دے رہا ہے اسلام کے لیے جان بھی پیش کر رہا ہے اور ایک طرف یہ مسلم ہے نہ اس کے پاس وقت ہے نہ مال اسلام پہ لگاتا ہے نہ اپنا کوئی کوشش کر کے اپنا ٹائم اسلام پہ گزارتا ہے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ ہم گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور صحابہ کس طرف دوڑتے تھے؟ نیکیوں کی طرف. اب ہمیں حل تلاش کرنا ہے کہ کیا وہ کام ہے کتنے وہ کام ہے کیسے وہ کام ہے جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اور کوئی مسلمان ہو سکتا نہیں. رب کا قرآن ہے 18واں پارہ ہے سورہ المؤمنون شروع ہو رہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح المؤمنون. تحقیق بے شک پکی بات ہے پختہ بات ہے. یہ قد کے سارے معنی ہیں. افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے مومن. کون کامیاب ہوئے؟ مومن. مومن ہر وہ مسلمان ہے قرآن سنت کی روشنی میں جس کے عقائد درست ہوتے ہیں. جس کے کیا کلمہ پڑھنے میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ کلمے کے تقاضے نہ پورے کرے. عقائد کی دنیا کلمے کے جو تقاضے ہیں عقائد کی دنیا میں جب تک ان کو پورا نہ کرے وہ مسلمان. الحمدللہ علی شان یہ شرط آپ میں پائی جاتی ہے. الحمدللہ ہم سب مومن ہیں. ہم سب کون ہیں؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. یہاں کامیابی سے مراد ہے وہ جنت کو پہنچ گئے. کہاں جا پہنچے؟ اپنے رب کو راضی کر کے جنت میں جا پہنچے. اب اس کے لیے اللہ نے کچھ شرائط کا ذکر کیا ہے. پہلی شرط کیا ذکر فرمائی ہے کہ بندے کا کیا ہونا ضروری ہے؟ اونچی بولے مسلمان ہونا ضروری ہے. اونچی بولے کیا ہونا ضروری ہے؟ بخشش کے لیے پہلی شرط قرآن نے بتائی ہے مسلمان ہونا. اور مسلمان وہ ہے جس کے عقائد اہل سنت کی طرح ہوتے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والوں کی طرح جس کے عقائد ہیں. جو اہل سنت کے عقائد سے ٹکراتا ہے وہ کم از کم مسلمان نہیں ہے. کم از کم مسلمان یہ یاد رکھے. دوسری شرط اللہ پاک نے فرمائی
کون سے مومن؟ یہ تو پہلی شرط ہے، میں بھی مومن، آپ بھی مومن، سارے سنی مومن۔ اگلی شرط بھی دیکھنی ہے کس کے اندر آتی ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری شرط ہے، فرمایا وہ مومن کامیاب ہے الذین، جو مومن هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوسری شرط کامیابی کی کیا تھا فرمائی قرآن نے؟ ہر مومن کامیاب نہیں، وہ مومن جس میں یہ شرائط آئے گی جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ دوسری شرط کیا آئی ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں کیا کرتا ہے؟ گڑ گڑاتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ اب غور کریں، رب فرما رہا ہے اس آیت میں، اس صورت میں، اس پارے میں کہ کامیاب کون سا مسلمان ہے۔ عقیدے کے بعد پہلی شرط کیا رکھی ہے اللہ پاک نے؟ اونچی بولے، عقیدے کے بعد پہلی شرط کیا ہے؟ جو تو ہو گیا عقیدہ، 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے۔ پہلی شرط عقیدے کے بعد کیا رکھی ہے قرآن میں کامیابی کے لیے؟ سارے بھائی بولے 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ مومن ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور پھر فرمایا وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ تیسری شرط آ رہی ہے عن اللغو معرضون، جو بےہودہ فحاشی قرآنی اور بے حیائی کے کاموں سے معرضون، اعراض کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دور بھاگتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور بھاگتے ہیں، وہ فحاشی اور قرآنی کے کاموں سے، بےہودہ کاموں سے، بےہودہ محفلوں سے، بےہودہ کلام سے، بےہودہ گفتگو سے معرضون۔ وہ مومن کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ یہاں مجھے حدیث معراج یاد آ رہی ہے، سیدتنا خاتون فردوس، خاتون کہ قرآن نے تیسری شرط کیا لگائی کہ جنت کو جانے والے مومنین کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بےہودہ فحاشی اور قرآنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ان گندے شرابوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ان گندے شرابوں میں اپنے آپ کو ڈوبنے نہیں دیتے، اس کے لیے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اس کی حفاظت ہے وہ کرتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں آج سے 1450 سال پہلے فحاشی قرآنی کا وضاحت، کس قدر یہ شراب سخت ہے، کس قدر یہ ظلم عظیم ہے، رسول کائنات نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں اس کے بارے میں اشارہ فرما دیا۔ سیدہ خاتون فردوس، سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے زوج جناب شہنشاہ ولایت مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم، یہ دونوں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، یہ دونوں اپنے باہر تشریف لاتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آج حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کی زیارت کر کے واپس گھر آ جائیں گے، حضور علیہ السلام کی زیارت کر کے واپس، خصوصاً جو اس حدیث میں آ رہا ہے بے پردگی، فحاشی، لڑکی اور لڑکے کی دوستی، عورتوں کا بے پردہ بازاروں میں گھومنا، عورتوں کا ٹائٹ یا باریک لباس پہننا، عورت کے سر کے بال غیر مردوں کے سامنے کھل جانا، اس حدیث کے اندر بالخصوص ایسے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، بالخصوص وہ عورتیں جو اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہیں، یا وہ عورتیں جو اپنے شوہر کے سامنے بولتی ہیں، یا وہ عورتیں جن پہ غسل فرض ہو جائے، کئی کی دن بیت جاتے ہیں کہ نہ جانے کس غیر مسلم قوم کی رسم کو پوری کرتی رہتی ہے۔ آج تو بدھ کا دن ہے، ہمیں بزرگوں نے کہہ رکھا ہے جب بزرگ بدھ کے دن عرضہ ختم ہو تو غسل نہیں کرتے بلکہ جمعرات کو جا کے کرتے ہیں، جب منگل کے دن عرضہ ختم ہو جائے عورت کا جو مخصوص عادہ ہوتا ہے، ہمیں بڑوں نے کہہ رکھا ہے منگل کو غسل نہیں کرتے بلکہ جمعے کو جا کے غسل کرتے ہیں۔ یہ سارے قسم کے لوگ
رسول اللہ کی حدیث پہ غور کریں. بالخصوص جو لڑکیاں لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہیں، جو لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو بازار میں چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، سکول کالج کے ٹائم کو دیکھ کر اب فلاں کالج میں چھٹی ہونے والی ہے، اس چوک سے لڑکیوں نے گزرنا ہے، اب فلاں سکول سے چھٹی ہونے والی ہے. یہ سارے دوست اب آپ کان کھول کے اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ مصطفیٰ کریم نے ایسی گند اور ایسے فحاشی اور یامی کے شراب کے بارے میں 1450 سال پہلے امت کو کس طرح کا درس عبرت عطا فرمایا ہے. مولا کائنات سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہما دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا پہنچے. علی قال مولا کائنات سے ہے، آپ فرماتے ہیں دخلت انا و فاطمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میری بیوی حسنین کریمین کی امی جان جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا. مولا کائنات فرماتے ہیں میں اور میری بیوی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، فوجدناہ یبکی بکاء شدیدا. تو جب ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، مولا کائنات فرماتے ہیں یبکی بکاء شدیدا. ہم جب گئے تو حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے. حضور علیہ السلام زار و قطار بکاء شدیدا کی صفت لگائی مولا کائنات نے، یبکی بکاء شدیدا کہ حضور علیہ السلام زار و قطار رو رہے تھے. جب میں اور میری بیوی شہزادی حنین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچے، فقلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما الذی ابقاک. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے عرض کی فقلت بابی و امی انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، آپ پر میرا باپ بھی قربان ہو جائے، آخر وہ کون سی چیز ہے اللہ جی ابقاک جس نے آپ کو اتنا شدید ہونے پہ مجبور کر رکھا ہے؟ یا رسول اللہ وہ چیز کون سی ہے؟ غور کرنا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء، اے علی جس رات میں نے معراج کی تھی، جس رات میں نے کیا کی تھی؟ عرصہ بیت گیا معراج کو. حضور فرما رہے ہیں اس رات میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں سے مراد حضور علیہ السلام نے عورتیں لی ہیں اس امت کی. فرمایا ہے علی اس کے بعد عرصہ بیت گیا ہے، آج تک جب کبھی ان عورتوں کا عذاب میرے ذہن میں آتا ہے نا جس کو عرصہ بیت گیا دیکھے ہوئے، تو اے علی میں اسی طرح رونا شروع کر دیتا ہوں جس طرح تمہارے سامنے رو رہا ہوں، جس طرح تمہارے سامنے. مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ کس امت کا عذاب دیکھا، کن لوگوں کا عذاب دیکھا، ان کو جرم کیا تھا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت امرأۃ، اے میں نے ایک عورت کو دیکھا. ایک عورت سے مراد یہاں کیا ہوگا؟ عورتوں کا ایک گروہ، عورتوں کا ایک گروہ، جن سے عورت اس کا ایک گروہ میں نے دیکھا. اے وہ اس حالت میں تھا معلقۃ بشعرها یبغی الدماء راسیہ. اے میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کو اس کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا تھا جہنم میں، اور جہنم کی آگ کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا تھا. اس کا دماغ کیا کر رہا تھا؟ کھول رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک گروہ تھا میری امت کی عورتوں کا. ایوی میں نے ایک اور گروہ عورتوں کا دیکھا. رأیت امرأۃ معلقۃ بلسانها والحمیم یصب فی حلقها. ایوی میں نے ایک ایسی عورتوں کا گروہ دیکھا اپنی امت کا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زبانوں کے ساتھ الٹا لٹکا رکھا تھا، اور ان پر جہنمیوں کا بھیپ انگیرا جا رہا تھا، اور وہ شدید عذاب میں مبتلا تھی. ایوی میں نے تیسرا عورتوں کا ایک گروہ دیکھا. وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُعَلَّقَةٌ بِصَدَيَيْهَا. ایوی میں نے اس کو دیکھا رب نے اس کو جہنم اس کی چھاتیوں کے ساتھ الٹا لٹکا رکھا تھا. اس کی چھاتی میں رب نے زنجیر ڈال رکھے تھے جس کے بعد ہوتے پر رب نے اس کو جہنم میں لٹکا رکھا تھا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میں نے ایک اور عورت کو دیکھا
جس عورت کے دم اس کی چھاتی کے ساتھ ملا کے رب نے زنجیروں کے ساتھ جہنم میں ان کو جکڑ رکھا تھا، اور فرمایا اے علی میں نے ایک اور عورت کو دیکھا، وہ ایسی عورت تھی جس کے گوشت کو جہنم کی آگ سے بنی ہوئی کینچیوں کے ساتھ فرشتے کاٹ رہے تھے۔ فرشتے کیا کر رہے تھے؟ ان کے گوشت کو کاٹ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی میں نے ایک ایسا عورتوں کا گروہ بھی دیکھا ہے، رأیت امرأة رأسها رأس خنزیر وبدنها بدن حمار۔ فرمایا میں امت کی کچھ عورتوں کو جہنم میں اس عذاب میں دیکھا کہ ان کا سر اور چہرہ مثل خنزیر کے کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کے مثل کر دیا گیا؟ خنزیر۔ بدنها بدن الحمار، اور چہرے سے نیچے جو اس کا بقایا بدن ہے اللہ نے وہ سارا مثل گدھے کے کر رکھا ہے، اور ایسی عورتوں کو رب جہنم میں کیا دے رہا تھا؟ اے علی میں نے ان عورتوں کو دیکھا۔ اب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم نے جب ان عورتوں کا حال سن لیا، آج کی یا رسول اللہ ان کا جرم کیا ہے، ان عورتوں کا جرم کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہے جو فحاشی عریانی بیہودہ کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ یہاں سنیں رسول کریم فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اما المعلقۃ، یعنی بہرحال وہ جس کو لٹکایا گیا تھا بشارہا، اس کے بالوں کے ساتھ اللہ نے اس کو جہنم میں الٹا لٹکا رکھا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، ایلی نے امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سر کے بال کو اجنبی مردوں سے چھپا کے نہیں رکھتی، جو اپنے سر کے بالوں کو اجنبی مردوں سے چھپا کے نہیں رکھتی۔ آج مسلمانوں کی شادیوں میں جو فنکشن ہوتا ہے، مسلمانوں کے فنکشنوں میں جو حالت عورت کے سر کے بالوں کی ہوتی ہے، وہ کسی بھائی سے پوشیدہ اجنبی بندے بھی وہی ہیں، اجنبی مرد بھی وہی ہیں۔ اسلام میں عورت کے حق میں ہر وہ شخص اجنبی ہے جس کے ساتھ عورت کا شریعت میں نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ نکاح کرنا کیا ہوتا ہے؟ مثلا عورت کا جو کزن ہے وہ عورت کے لیے اجنبی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ان دونوں کا شریعت کی روشنی میں آپس میں نکاح جائز ہے، لہٰذا یہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ اجنبی۔ دیور اور بھابھی اجنبی ہے کہ نہیں ہے؟ اجنبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھابھی کے لیے حرام ہے کہ اس کے سر کے بعد دیور دیکھ سکے، ایسی حالت میں یہ نہیں رہ سکتی اس کے سر کے بعد کون دیکھے، ورنہ یہ حال ہوگا جو رسول اللہ نے مولا کرام کے پوچھنے میں بتایا۔ فرمایا جن عورتوں کو رب نے ان کے سر کے بالوں سے کاٹ کے جہنم میں عذاب دیا ہے، ایلی یہ وہ ہوتے ہیں جو اجنبی مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی۔ بولے نا، اپنے سر کے بعد شوہر اگر اس بات پہ راضی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر وہ بیٹی ہے اور باپ اس بات پہ راضی ہے تو باپ کے لیے بھی یہی عذاب ہے جو بیٹی کے لیے ہے، شوہر کے لیے یہی عذاب ہے جو اس کی بیوی کے لیے ہے، کیونکہ یہ اگر اس کو روکنا چاہے تو اس کو منع کر سکتا ہے۔ جب دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کی مانی جاتی ہے تو دین میں کیوں نہیں مانتے؟ بتائیں یہ لوگ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کی مانتے یا نہیں مانتے؟ تو دین کے معاملات میں کیوں نہیں مانتے؟ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول اور صحابہ کے مفتی ہیں، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اس حالت میں اپنے رب سے جا کے ملاقات کروں کہ میری جو بیوی ہو وہ نماز نہ پڑھتی ہو، وہ نماز فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں پھر رب کی بات کروں۔ صحابہ تو یہاں تک عمل کرواتے تھے اپنی بیویوں سے، کہا اگر میری بیوی نماز نہ پڑھے تو میں اس کو کیا دے دوں گا؟ کیوں؟ کیونکہ مسلم شریف کے حدیث ہے جس کی بیوی غلط کام کرتی ہے شوہر کو جواب دینا پڑے گا، شوہر کو جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود نے کہا ہم کیوں کسی کی وجہ سے جواب دیں؟ مانے گی تو بیوی رہے گی، نہیں مانے گی تو طلاق دے دیں گے، نہیں مانے گی تو کسی کی وجہ سے ہم کیوں جہنم کو جائیں، کسی کی وجہ سے ہم کیوں رب کو ناراض کریں، اللہ کے رسول کو ناراض کریں۔ خیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، بہرحال وہ جس کو رب نے زبان کے ساتھ
जहन्नम में लटका रखा था। ये वो औरत है जो अपने शौहर के सामने जुबान दराजी किया करती थी। अपने शौहर के सामने क्या करती थी? जुबान दराजी। ऐसी औरतों पर आप किस तरह अज़ाब देगा? फिर रसूलुल्लाह ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया बहरहाल वो औरत जिसको रब ने उसकी छाती के साथ बांध के जहन्नम में अज़ाब दिया, फरमाया कि अपने मर्द का बिछौना बनने से इलाज करती थी बड़ी हिकमत के साथ। और जितना मुझसे हो सका किनाया का जुमला मैंने इस हदीस के तर्जुमे के अंदर बोल दिया है। ये अपने शौहर के लिए बिछौना बनने से क्या करती थी? इनकार करती थी। इसलिए रब ने इसको इस तरह का अज़ाब दे रखा है। और फरमाया बहरहाल अली चौथी औरत जिसका अज़ाब तूने मुझसे सुना कि रब ने उसके पांव से उसको जंजीरें डाल के जहन्नम में लटका रखा है। अली ये वो औरत है जो अपने घर से अपने शौहर की इजाजत के बगैर बाहर निकल जाया करती थी। अपने घर से अपने शौहर की इजाजत के बगैर निकल जाया करती थी। हर वो औरत जो अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाती है, रसूलुल्लाह ने फरमाया रब इसके पांव में जहन्नम की कड़ियां डाल के इसको जहन्नम में उधर रखाएगा। क्योंकि शौहर इसका अफसर होता है, शौहर बीवी का हाकिम होता है। बीवी पे फर्ज है अपने शौहर से इजाजत लेके बाहर जाए, अपने शौहर से। रसूल कायनात फख्र मौजूदात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बहरहाल अली वो औरत जिस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा अज़ाब दिया कि उसका गोश्त जहन्नम की कैंचियों से काटा जा रहा था। अली ये ऐसी औरत थी, ये आ रहा है लड़कियों लड़कों की दोस्ती के मुद्दे का जुमला। अली ये ऐसी औरत थी कि जो अजनबी मर्दों से ताल्लुक कायम रखती थी। अजनबी मर्दों से क्या कायम रखती थी? ताल्लुक रखती थी। जो हुक्म औरतों का है किसी गैर मर्द से ताल्लुक रखे, वही हुक्म मर्दों का है अगर किसी गैर औरत से क्या रखेगा? ताल्लुक रखेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने ऐसे लोगों को जो लड़के और लड़कियां आपस में दोस्तियां करते हैं, फरमाया ऐसे लोगों को मैंने कहां चलते हुए देखा है? मुझी बोले रसूलुल्लाह के इस फरमान पे किसी को शक है? नहीं। कि जो शख्स किसी अजनबी औरत से ताल्लुक बनाएगा रब उसको कहां दाखिल करवाएगा? मुझी बोले जो औरत किसी अजनबी मर्द से ताल्लुक रखेगी रब उसको कहां दाखिल करवाएगा? अब देखें उधर कुरान कह रहा है कि वो लोग जो लाख और बेहुदा हाशी उड़ानी से अपने आप को बचा के रखते हैं, और इधर आज के मुस्लिम है इसके कल्चर में ये बात शामिल है लड़कियों से दोस्ती करना। जो ना करे उसको बेवकूफ समझता है, ये उसको अहमद समझता है। ये कहता है ये कोई पेंडू होगा, इसकी कोई लड़की दोस्त नहीं है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हजरत के ही माहौल है, यही ताने दिए जाते हैं शरीफ आदमी को, यही ताने दिए जाते हैं उस लड़की को जो शरीयत की रोशनी में बाप बांध जाती है, बाप बांध जाती है और किसी बेरहम मर्द से अपना ताल्लुक कायम करती, उसको और लड़के यही ताने देते हैं ये कुछ पेंडू औरत है, ये कुछ बेवकूफ औरत है। इन औरत की कदीम की सीरत को अपनाने वाली औरतों की मौत आने की देर है, इनके कान भी खुल जाएंगे, इनकी वो गंदी जुबान रिश्ते बंद कर देंगे जिस जुबान की वजह से ये एक मुसलमान औरत को जो बाप बांध जाती है, बाप बांध जाती है और किसी गैर अजनबी मर्द से ताल्लुक रखती, जो इसको आज ताने देती है, रिश्ते इसकी जुबान को जहन्नम की कैंची से काट डालेंगे। रिश्ते इसकी जुबान को किस चीज से काट डालेंगे? जनाब कोई आसान नहीं है शरीयत को तोड़ना। लोगों ने आसान समझा है लेकिन आसान है नहीं। लोगों ने आसान समझ लिया है, शरीयत को तोड़ना आसान है। आप बताइए गाने बाजे फिल्में ड्रामे जो हैं ये क्या है? ये बेहुदा में आएंगे या अच्छी कलाम में आएंगे? ऊंची बोलो, मजीद ऊंची। कुरान क्या कह रहे हैं? वल्लज़ीना हुम अनिल लाग़wi मुअरिदून, और वो कामयाब है मोमिन जो बेहुदा काम से अपने आप को ऊंची ऊंची बोल रहे हैं। और आज जो हालत है मुआशरे में फिल्में हैं, ड्रामे और गाने बाजे की, वो किसी से पोशीदा नहीं। कुरान ये दर्श है, कुरान में इसकी इजाजत देता, हदीस इसकी इजाजत नहीं देती।
شریعت میں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے چوتھی شرط بیان فرمائی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن کامیاب ہیں جن پہ اگر اللہ کا اس طرح کرم ہو کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہو جس پہ زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہو، والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا پھر وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ یمن سے دو عورتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور دونوں نے بڑے وزنی قسم کے کنگن پہنے ہوئے تھے سونے کے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سونے کی جو تم نے پہن رکھا ہے زکوٰۃ دیتی ہو؟ ان دونوں عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کی زکوٰۃ، فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ یہی تمہارا زیور قیامت کے دن جہنم کے انگارے بنا کے تمہیں داغا جائے؟ تمہیں پسند ہے؟ ان عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، فرمایا پھر اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا کیا، پھر اپنے سونے کی۔ آج ہم بچیوں کو سونا دینے میں تو بڑے دلیر ہیں، فلاں نے 15 دیے تو ہم 25 دیں گے، بھائی صاحب آپ دیں، میں نہیں روکتا، اسلام نہیں روکتا آپ کو، لیکن اس بچی کو ساتھ یہ ذہن بھی دیں کہ بیٹا آپ کو سونا دے رہا ہوں، زیور دے رہا ہوں، ہر سال اس پہ کیا فرض ہوگی؟ اس کو یہ بھی بتائیں اگر یہ زیور بیچ کر حج پہ آنے جانے کا خرچہ نکل آئے، اپنی بیٹی کو یہ بھی بتا کے بھیجیں تجھ پہ اسلام کی روشنی میں حج فرض ہو جاتا ہے، زیور بیچ کے جانا تو فرض ہو جاتا ہے۔ اس بیٹی کو یہ بھی سمجھا کے بھیجا کریں بیٹی تجھے زیور دے رہا ہوں لیکن ہر سال اس زیور کی وجہ سے تجھ پہ ایک قربانی واجب ہوتی رہے گی، اور یہ بھی کہہ کے بھیجا کریں بیٹی تجھے زیور تو اتنا بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہر سال تجھے صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہوگا، تجھے صدقۃ الفطر بھی سونا دے، میں نہیں منع کرتا، اسلام نے جو نہیں روکا میں کیوں روکوں، لیکن سونے کے جو حقوق ہیں اپنی بچیوں کو وہ بھی سمجھایا کریں کہ اس سونے کو اپنے پاس رکھیں اور اپنے آپ کو ان کے حقوق ادا کر کے جہنم کے عذاب سے بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ کتنی شرط ہے؟ عقیدے کے بعد چوتھی، ویسے پانچویں، ویسے کن لوگوں کے لیے یہ شرائط ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ نشانی ہے، یہ علامتیں ہیں، جب آپ پال لیں گے پھر سوچنا میرے اندر ان میں سے کتنی ہیں اور کتنی رہتی ہیں، جو رہتی ہیں انشاءاللہ آج کی مقدس رات میں ہم توبہ کر کے اٹھیں گے اور آئندہ ان کو انشاءاللہ پورا کرتے رہیں گے۔ پانچویں شرط کیا فرمائی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن جنت کو جائیں گے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی، یعنی کوئی بھی شخص اپنی شرم گاہ کا غلط استعمال نہ کرے، سادہ لفظ میں اس کا معنی یہ ہے مرد ہے یا عورت ہے اپنی شرم گاہ کا غلط استعمال ہونے نہ دے، اس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کر لی، اس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حدیث موجود ہے، فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے؟ اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک زبان ہے اور دوسری شرم گاہ، ایک زبان ہے اور دوسری، فرمایا صحابہ میری امت میں جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کا مجھے ذمہ دے دے، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کا مجھے، اضمن لہ الجنہ، صحابہ میں اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ جنت کا کیا کرتا ہوں؟ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب وہ مسلمان ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی۔ آج اجنبی عورتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا بڑا آسان ہے، اپنے والدین سے چھپ چھپا کے، بہن بھائیوں سے چھپ چھپا کے، انٹرنیٹ پہ فحش قسم کی ویب سائٹیں کھول کے آنکھوں کا زنا کرنا بڑا آسان ہے۔ آج چوکوں پہ کھڑا ہو کے عورتوں کو تکنا بڑا آسان ہے، خدا کی قسم جو اس کا عذاب ہے وہ بندے سے برداشت نہیں ہو سکے۔
مولا کائنات علی رضی اللہ فرماتے ہیں جس شخص نے دنیا میں اپنی آنکھوں کو اجنبی عورتوں نے تباہ و برباد کر دیا، بدنگاہی کرتا رہا، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی آنکھوں سے ڈھیلے نکال دو۔ غور کرنا بدنگاہی کا عذاب کیا ہے، ایک حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا اس بندے کی آنکھوں سے فرشتے کیا کریں گے، آپ کو کوئی نشے کا انجیکشن دلائیں گے۔ آپ سے مراد وہ شخص ہے جو ایسا کام کرتا ہے، کیا اس شخص کو فرشتے کوئی نشے کا کیا اس پہ کوئی رحم و کرم کریں گے؟ نہیں، ان کے پاس لوہے کے بڑے بڑے ناخن ہیں، لوہے کے بڑے بڑے ایسے ہی ہاتھ ڈالیں گے اور اس بندے کے آنکھ کو باہر نکال کے رکھ دیں گے، چیختا رہے گا، چڑھاتا رہے گا۔ ذرا تصور میں لے آئیں اگر آج ہمارے ساتھ یہی کام کیا جائے تو کیا حشر ہو جائیں۔ قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا بھی اس کے ڈھیلے نکال دیں گے، یا اللہ ہم نے نکال دیے۔ رب فرمائے گا اب جہنم میں جاؤ، کہاں جاؤ؟ جہنم کے انگارے لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ ان ڈھیلوں کی جگہ اس کے آنکھوں کے جہاں ڈھیلے تھے اب جو خول ہے، اے فرشتوں یہاں جہنم کے انگارے ٹھونس دو۔ کیا ٹھونس دو؟ یہ ہے ان کا وبا جو فحش کے سوئی ہے سڑے کھول کے اپنے والدین سے چھپ چھپ کے دروازوں کو کنڈیاں لگا کے بند کر کے بیٹھتے ہیں، کہیں ابا جی نہ دیکھ لیں، کہیں امی جی نہ دیکھ لیں کہ میں بھی فحش پیسے کھول کے بیٹھا ہوں۔ یہ ان کا عذاب ہے جو چوکوں پہ کھڑے ہو کے لڑکیوں کو دیکھتے رہتے تکتے رہتے ہیں۔ بتائیے ان کے تکنے میں جتنی لذت ہے اس کو اپنی جگہ چھوڑ دیں، جو اس کی وجہ سے وبال ہے وہ مشکل ہے یا یہ زیادہ لذیذ ہے؟ اونچی بول رہے ہیں بندے کو چاہیے پھر اپنے آپ کو اس گناہ سے اونچی تو بول رہے ہیں۔ ہدایت تو رب نے دینی، ہمارا کام تو سیکھنا اور سکھانا، ہمارا کام تو سیکھنا اور کیونکہ دنیا میں آئے اس کے لیے دین سیکھیں اور مسلمانوں کو سکھائیں، کبھی عقائد میں سکھائے تو کبھی اعمال میں سکھائے تو کبھی فضائل میں سکھائے، سارا کچھ ہونا چاہیے نا۔ ہر وقت عقائد اپنی جگہ عقائد مسلم، لیکن اعمال کے بغیر بھی بندے کا گزارا نہیں ہوتا، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ اب کیا فرمایا کہ جو مسلمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر آگے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ فرمایا ہاں بیوی اور شوہر کا معاملہ مستثنا ہے، بیوی اور شوہر کا معاملہ، کیونکہ یہ اسلام کی اجازت ہے، بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے ساتھ ہر اعتبار سے جہاں تک رب کی اجازت ہے، جہاں تک شریعت نے یعنی خلاف فطرت راستے کو مرد استعمال نہیں کر سکتا، عورت کے خلاف فطرت راستے کو مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ جس جگہ کو رب نے حلال رکھا ہے شوہر فقط اس جگہ تک جا سکتا ہے، اور قرآن اسی چیز کو مستثنا کر رہا ہے الا علی ازواجہم۔ فرمایا ہاں جو شوہر اور بیوی ہیں وہ اس ہمارے قانون سے مستثنا ہے، وہ ہمارے اس قانون سے، کیونکہ ان کو نکاح کی وجہ سے رب کی طرف سے اجازت ہے، رب کی طرف سے کیا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ کتنی شرط آ رہی ہے؟ چھٹی شرط والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ فرمایا وہ مومن جنت کو جائیں گے جن کو کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، امانت میں خیانت، اور جب کسی سے شریعت کی روشنی میں کوئی جائز وعدہ کرتے ہیں ہم راعون تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے اپنے وعدے کو چھوڑتے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ پھر اللہ نے فرمایا، ابتدا میں بھی فرمایا تھا نماز کا، اب پھر فرمایا وہ مومن جنتی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ وہ کام ہے بندے کی کامیابی کے جو اس جگہ ذکر کیے گئے۔ نمبر ایک اب دوہرا دیں، پھر جس بندے میں یہ کام ہوں گے اس کا حکم قرآن کا بیان کرتا ہے، وہ بات میں کرتے ہیں۔ نمبر ایک بندے کا کیا ٹھیک ہونا چاہیے؟ عقیدہ۔ یا اونچی دیکھیں میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی، کوئی قصے نہیں سنا ہے، کوئی جعلی اور گنڈے پیروں کی باتیں آپ کو نہیں بتائیں،
میں نے رب کو قرآن آپ کو سمجھایا اور ایک آیت کی تفسیر کے لیے حضور علیہ السلام کی مختصر حدیث کی طرف میں گیا، اس کی مکمل تفسیر نہیں کی، ورنہ تو سارا بیان شاید اسی یہ جو عورتوں کے عذاب والی حدیث اسی میں گزر جائے. مختصر ہم لے آئے تاکہ ذہن اس طرف جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اسلام کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام کیا کہہ رہے ہیں. پہلی شرط قرآن نے کیا لگائی کہ بندے کا عقیدہ، سارے بھائی بولیں گے تو آگے جاؤں گا ورنہ یہی. پہلی شرط کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے بندے کا عقیدہ. دوسری شرط ہے کہ بندے کی نماز قضا. تیسری شرط ہے کہ بندہ بےہودہ فحاشی اور بیانی کے کاموں سے اپنے آپ کو. چوتھی شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ وہ اگر صاحب نصاب ہو تو اپنے مال کی. پانچویں شرط ہے مومن کے جنتی ہونے کے لیے کہ وہ بندہ اپنی شرمگاہ کی. چھٹی شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو امانت دے تو یہ امانت میں خیانت. ساتویں شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ اگر کسی سے شرعی وعدہ کرے جو وعدہ شریعت میں جائز ہے تو اس وعدے کو کیا کرے پھر. اور آٹھویں شرط ہے مومن کے جنت میں جانے کے لیے کہ اپنی نماز کی کیا کرتا ہے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، جہاں مرضی ہو رب فرماتے تیری نماز قضا ہونی. اب جس بندے میں یہ باتیں پائی جائیں یا اللہ تو اپنے ایسے نیک بندے کو انعام کیا دیتا ہے. اب حکم سنیں اس بندے کا، یا اللہ تو اپنے ایسے نیک بندے کو انعام کیا دیتا ہے. فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. فرمایا میرے بندے میں جب یہ شرطیں آ جائیں الذین یرثون الفردوس میں اپنے ایسے بندے کو جنت الفردوس عطا فرما دیتا ہوں. اور فرمایا ایسی جنت الفردوس دوں گا ہم فیہا خالدون، دوبارہ کبھی جنت سے باہر بھی. اب قرآن کہہ رہا ہے یہ مومن کامیاب ہے. یہ مومن کیا ہے؟ کامیاب ہے. قرآن دل میں اترتا ہے کہ نہیں اترتا؟ قرآن سکون دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم خود قرآن سے دور. قرآن خود کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. 13ویں بارے میں فرمایا مسلمانوں اگر تم اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو، اپنے دلوں کا چین چاہتے ہو، اپنے دلوں میں اطمینان چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ بے ذکر اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی یاد میں آ جاؤ. رب تمہارے قلب کو سکون سے بھر دے گا. رب تمہارے قلب کو. آج کا مسلمان کوئی فلموں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی ڈراموں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی گانے بازیوں میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی شراب میں سکون تلاش کر رہا ہے، کوئی سیر و حال میں سکون کی تلاش میں گیا ہوا ہے، کوئی فحاشی کے اڈے پہ پہنچا ہوا سکون کی تلاش میں. لیکن یہ اس بندے کے گندے خیالات ہیں. اگر بندہ حقیقی سکون چاہتا ہے تو پھر جو رب کہہ رہا ہے اس طرح کرے. دیکھے رب اس کے دل کو سکون سے بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا. وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا تم میری عبادت میں ہو میں تمہارے دل کو سکون سے بھر کے رکھ دوں گا. اچھا بتائیے ایک بندے کو بھوک لگی ہوئی، ایک بندے کیا لگی ہو، اتنا ہو کہ وہ چلنے سے عاجز، اٹھنے سے عاجز، پھرنے سے. ایک روٹی آج کل کتنے کی آتی ہے؟ ایک بات آپ کو عرض کرنے چلا ہوں کہ جس چیز کی جو غذا ہو وہ دیں گے تو معاملہ حل ہوگا ورنہ حل نہیں. ایک روٹی کتنے کی ہے؟ 4 عام حالت 5 روپے. یہ بندہ بھوک سے مار رہا ہے اور روٹی کی قیمت 10 تولے سونا خریدے. آپ کیا خریدے؟ اور اس کو کہیں حضرت یہ نہیں ہم آپ کے اتنے بڑے خیر خواہ ہیں کہ آپ کو ایک روٹی کی حاجت تھی، ہم نے 5 لاکھ روپے کا سونا آپ کے لیے خرید لیا. اب حضرت اس کے منہ میں ڈالنا شروع کرے تو حالت کیا ہوگی؟ بھوک مر جائے گی. امید ہے کہ بندہ ہی مر جائے. امید ہے کبھی ہے کہ وہ میدے میں جا کے مزید پرابلم ہی کھڑا کرے گا.
تو اس بات نے کس اصول کی طرف رہنمائی کی کہ جس چیز کی ضرورت ہو، بھلے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جب وہ ملتی ہے تو وہ چیز سکون میں آ جاتی ہے۔ ایک جانب 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ کا سونا اس کو کھلا دے مر جائے گا، اور دوسری جانب صرف 5 روپے کی روٹی، یا پنجاب والوں کی طرف سے کوئی 2 روپے کی کہیں سے مل جاتی ہو، 2 روپے کی روٹی اس بندے کی زندگی بھی بچا سکتی ہے، اس کی ساری پریشانی کو بھی دور کر سکتی ہے۔ 10 لاکھ کا سونا اس کی پریشانی کو دور، بس یہی مثال ہے تیرے قلب کی۔ قرآن کہہ رہے تیرے قلب کی غذا رب کی عبادت ہے، تیرے دل کا سکون رب کی یاد ہے، اور بندہ اس کو شراب نوشی میں مست کیے ہوئے ہے، بندہ اس کو زنا میں مست کیے ہوئے ہے، بندہ سکون شراب میں، زنا میں، سیر و حال میں، اور نہ جانے کس کس گناہ میں تلاش کرتا ہے۔ بتائیے قرآن کہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا بول رہے تو ذکر۔ اب آپ اللہ کا ذکر کریں، نہ رات کو اٹھیں، نہ تہجد پڑھیں، نہ سارے دن آپ قیام کریں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کریں، مکمل ذکر اس میں آ جاتے ہیں۔ کتنے وقت کی نماز؟ اب آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ گئے کہ اللہ کس بندے کو کامیاب فرما رہا ہے، اللہ کس بندے کے بارے میں کامیابی کو حکم عطا فرما رہا ہے۔ اور میں بھی اپنے کردار میں جانتا ہوں، کیونکہ شریعت سبھی کے لیے یکساں، شریعت سبھی کے لیے، کوئی امام ہے، خطیب ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، جو مرضی ہے، شریعت سبھی کے لیے برابر ہے، کوئی شریعت سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ میں بھی جانتا ہوں ان 8 شرائط کو ذہن میں رکھتے ہیں، اور میری ہر ماں، میرا ہر بھائی، میری ہر بہن، میرا ہر بزرگ اپنے گربان میں فقط چند سیکنڈ کے لیے جھانکے کہ جو رب کا قرآن کہہ رہے یہ باتیں میرے اندر ہیں، جھانک کے میں بھی جھانکتا ہوں۔ اگر تو ہیں میں مبارک ہوں، کیونکہ قرآن اس کو جنتی کہہ رہا ہے، قرآن اس کو کامیاب کہہ رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ان کا حل تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اونچی بولے تو پھر کیا خیال ہے؟ اس مقدس رات میں اللہ کی جناب میں عرض نہ کریں یا اللہ جو ہم نے آج سیکھا ہے انشاءاللہ آج کے بعد اس پہ عمل کرتے ہی رہیں گے۔